السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے ہیلی کاپٹر۔ کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف کھلونے ہی کھلونے تھے، خوبصورت اور پیارے پیارے۔ عائشہ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے جھک کر پیروں کے پاس پڑا ہوا خوبصورت ہیلی کاپٹر اٹھا لیا۔ عائشہ کو ہیلی کاپٹر بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس بھی ایسا خوبصورت ہیلی کاپٹر ہو جس کے ساتھ وہ کھیل سکے۔ اس نے اپنی امی سے ہیلی کاپٹر لانے کے لیے کہا۔ چونکہ ہیلی کاپٹر بہت قیمتی تھا، اس لیے امی نے اسے ٹال دیا تھا۔ یوں عائشہ کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ عائشہ نے پیار سے ہیلی کاپٹر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے چوم کر واپس رکھ دیا۔ جس وقت اس نے ہیلی کاپٹر واپس رکھا، عین اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو ہیلی کاپٹر رکھتے دیکھ لیا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی، پھر کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ شازیہ کا ہاتھ عائشہ کے گال پر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے بے بسی سے شازیہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ خبردار، تمہیں میری ہیلی کاپٹر کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر ٹوٹ جاتا تو؟ شازیہ کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں، غصے کی شدت اس کا چہرہ سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑی رہیں۔ اس کی خاموشی نے شازیہ کا غصہ مزید بڑھا دیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیوں ہاتھ لگایا تھا میرے ہیلی کاپٹر کو؟ وہ عائشہ کے ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ وہ جی کیا ہوتا ہے؟ کہو کیوں ہاتھ لگایا تھا؟ شازیہ بی بی، مجھے یہ ہیلی کاپٹر اچھا لگتا ہے، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ اچھا لگتا ہے تو پھر خرید لو بازار سے جا کر۔ امی خریدنے گئی تھیں لیکن بہت قیمتی تھا، اس لیے خالی ہاتھ لوٹ آئیں، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ جی، دفع ہو جاؤ اور خبردار، جو آئندہ میرے کمرے میں بلا اجازت آنے کی کوشش کی یا کھلونوں کو چھونے کی ہمت کی۔ جی بہتر، عائشہ نے کہا اور آنکھوں میں آنسو سجائے کمرے سے نکل گئی۔ رات ماں کے پہلو میں لیٹتے وقت اس نے پوچھا، امی، اللہ میاں نے ہمیں غریب کیوں بنایا ہے؟ اس نے ہمیں بھی ڈھیر سارے پیسے کیوں نہیں دیے؟ اس نے ہمیں کھلونے کیوں نہیں دیے؟ بتاؤ نا امی، اس نے وہ سب کچھ ہمیں کیوں نہیں دیا جو شازیہ بی بی کے امی ابو کے پاس ہے؟ میری بچی، اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، ہم مجبور ہیں، اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے، ہمیں ہر حال میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اور میری بچی، وہ لوگوں کو آزماتا ہے جس کی تمام خواہشات پوری کر کے تو کسی کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہ کر کے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اس کے امتحان میں پورا اترتا ہے۔ میری بچی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا ہے، اس نے ہمیں شازیہ بی بی کے باپ کی طرح مال دولت سے نہیں نوازا، تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ماں خاموش ہوئی تو عائشہ جلدی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ میاں مجھے شازیہ بی بی جیسا ہیلی کاپٹر نہیں دے سکتے؟ مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، آپ اللہ میاں سے کہیں نا وہ مجھے ہیلی کاپٹر دیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں نے بیٹی کا منہ چوم لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بیٹی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ زبیدہ، دروازہ کھولو۔ شازیہ کی امی کی آواز پہچان کر عائشہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے شازیہ کی امی کھڑی تھیں۔ بیگم صاحبہ، آپ اور اس وقت یہاں؟ عائشہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ عائشہ نے دیکھا شازیہ کی امی کے دونوں ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ وہ مسکرائیں اور بولیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔
तोहफ़ा और मेरे लिए। आयशा की हैरत देखने वाली थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि शाहज़ा बीबी की अम्मी, जो शहर के मशहूर दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, इसके लिए तोहफ़ा भी ला सकती हैं। शाज़िया की ज़ुबानी मालूम हुआ था, तुम्हें हेलीकॉप्टर बहुत पसंद है, तो मैंने फ़ौरन बाज़ार से मंगवा लिया। ये देखो। शाज़िया की अम्मी ने कमर के पीछे से हाथ निकाले तो आयशा मारे खुशी के उछल ही पड़ी। इन्होंने हाथ में खूबसूरत हेलीकॉप्टर पकड़ा हुआ था। आयशा को यूँ महसूस हुआ जैसे हेलीकॉप्टर उससे कह रहा हो, लो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि मेरे साथ खेलो, तो मैं इसीलिए आया हूँ। आयशा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। इसने लपक कर शाहज़ा की अम्मी के हाथ से हेलीकॉप्टर ले लिया। इसकी अम्मी अरे अरे करती रह गईं और वो हेलीकॉप्टर थामे तेज़ी से अंदर की तरफ भाग खड़ी हुई। प्यारे बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अपनी हर चीज़ दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए।